سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قواعد کے مطابق رائلٹی صرف ان حجاج سے وصول کرنی تھی جنہوں نے سعودی ایئر لائنز کی بکنگ کروا کے پی آئی اے کے ذریعے سفر کیا، لیکن یہ رائلٹی تمام مسافروں سے وصول کر لی گئی۔ واقعے کی مزید جانچ پڑتال کے لیے کمیٹی اراکین نے آئندہ اجلاس میں وزیر دفاع، ایم ڈی پی آئی اے اور سابق اور موجودہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کو طلب کر لیا ہے۔ دینا تو ان مسافروں کے حاجیوں کے حوالے سے ہے کہ جو کہ سعودی نہیں لیتی، اب سارے پاکستانی حاجیوں سے آپ 1800 روپے لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور یہ کئی سالوں سے لیا جا رہا ہے اور یہ رقم چاہیے کہ واپس پی آئی اے سے وصول کی جائے۔ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے سرکاری کوٹے پر 1800 افراد حج پر بھیجنے کا نوٹس لیتے ہوئے سرکاری کوٹے سے فیضیاب ہونے والے افراد کی فہرست بھی وزارت مذہبی امور سے طلب کر لی ہے۔ سرکاری کوٹے کے نام پر حاجیوں سے رقم بھی وصول کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ 1800 حاجی بھجوائے گئے ہیں، ایک تو وہ جو کہ پارلیمنٹرین سے کوٹا لیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے حج نہیں جا سکے تھے، کوئی 550 کے قریب وہ لوگ تھے، ان کا بھی وزیروں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وزیروں نے یا سفارش سے دیا ہو یا ماضی کی طرح پرائیویٹ سیکٹر والوں پہ یہ دیا ہو، اس پر ہو سکتا ہے کہ وزارت نے کوئی پیسے وصول کیے ہوں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں بھائی، میرا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، میری اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا بندہ بھیجوں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایوان کو بتایا ہے کہ حج انتظامات میں 16 لاکھ ریال کی کرپشن ہوئی ہے۔ کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ کی کچھ سگنلز ملے ہیں کچھ اکاؤنٹس کے، لیکن وہ ابھی میں تفصیل بتانا نہیں چاہوں گا، کہیں وہاں سے غائب نہ ہو جائیں۔ جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں جو جلد منظر عام پر لائی جائیں گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے زیادہ تر اراکین کا موقف ہے کہ حج انتظامات میں بدعنوانی اور بد انتظامی روکنے کے لیے صرف چہرے ہی نہیں بلکہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سمر عباس، ٹون نیوز، اسلام آباد۔